اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ VOT میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج اتوار کا روز ہے اور اپریل کی 9 تاریخ۔ آج کا پروگرام جو ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلے حصہ میں جو یوکرائن ہے اس کے بارے میں کچھ تازہ اپڈیٹس دی جائیں گی، اور اسی طرح پھر دوسرے حصہ میں پاکستان کے بارے میں کچھ تھوڑا سا تجزیہ پیش کیا جائے گا۔ امید ہے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے۔ TSO-1A ایک تھرمو بیرک کے راکٹ لانچر ہے۔ اس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ پہلی بار روس کی جو چھاتہ پردار افواج ہے ان کے حوالے کر دیا گیا ہے، جو کہ جب وہ یوکرائن میں جو آئندہ جنگ کی پیش بندی کی جا رہی ہے یا صف بندی کی جا رہی ہے، تو اس وقت جب روسی افواج یوکرائن میں ڈپلائی ہوئیں گی یا وہاں پہ جائیں گی تو پھر اس وقت اس کو استعمال کریں گی، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کی وجہ سے یوکرائنی افواج میں بہت بڑی پینک یا سراسیمگی پھیل جائے گی۔ یہ جو سسٹم ہے یہ ایک وقت میں 24 سے لے کر 30 راکٹ فائر کر سکتا ہے، اور یہ جو راکٹ ہیں یہ ایندھن اور بارود سے بھرے ہوتے ہیں، اور ہدف پر پھٹنے کے بعد فضا سے آکسیجن لے کر ایک دہکتا ہوا سورج بن جاتے ہیں، جیسا کہ اس پروگرام کا ہیڈنگ بھی دیا گیا ہے، اور پھر یہ دشمن کے علاقہ میں بہت بڑی تباہی پھیلا دیتے ہیں۔ ان کی تباہی کی زد میں مضبوط بینکرز میں جو چھپی ہوئی افواج ہوتی ہیں، لائٹ آرمرڈ وہیکلز یعنی یہ جو آرمر پلیٹنگ سے سیف کیے جاتے ہیں گاڑیاں، وہ بھی، اور اسی طرح جو دیگر گاڑیوں میں سوار افواج ہوتی ہیں وہ بھی اس کی تباہی کی زد میں آ جاتی ہیں۔ اب اس ہتھیار کو پہلی مرتبہ جو روس کی چھاتہ پردار فوج ہے اس کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور اس چیز نے جو امریکی محکمہ دفاع اس میں سنسنی پھیلا دی ہے، اور اس وقت جو دفاعی ماہرین ہیں وہ امریکہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو ایک دہکتا سورج یعنی بلیزنگ سن کا نام دیا ہے، کہ پلیز اس سسٹم کو روس میں تلاش کر کے فوری تباہ کر دیا جائے۔ اگر یہ سسٹم کامیابی سے چھاتہ بردار افواج کو دے دیا گیا اور انہوں نے ان کو یوکرائن میں ڈپلائی کر دیا تو پھر ان ہتھیاروں کی تباہی سے یوکرائن میں جو موجود افواج ہیں وہ نہیں بچ سکیں گی۔ اس وقت تک یہ جو ہتھیار ہے یہ امریکہ اور UK کے پاس ہے، لیکن انہوں نے اس ہتھیار کو یوکرائن کو نہیں دیا، اور ان 2 ممالک کے علاوہ کسی بھی مغربی یا ناٹو ملک میں یہ ہتھیار نہیں ہے۔ اب جو روسی کمانڈر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان ہتھیاروں کو مؤثر رنگ میں روسی افواج نے یوکرائن میں ڈپلائی ہوتے وقت استعمال کر لیا تو اس وقت یا اس کے بعد ان ہتھیاروں کے استعمال کے بعد روسی کمانڈروں کے مطابق پھر روس کی جو جیت ہے وہ یقینی ہو جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو دفاعی ماہرین نے امریکہ سے درخواست کی ہے یا ان کو تنبیہ کی ہے کہ ان کو چھاتہ بردار افواج کو دینے سے پہلے تباہ کر دیا جائے، امریکہ اس میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ اسی طرح یہ جو آپ اس وقت مختصر سی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس میں جرمن لیپرڈ ٹینک جو کہ ابھی یوکرائن کو دیے گئے ہیں، جب وہ لڑائی کے لیے تیار کر کے میدان جنگ کی طرف روانہ کیے گئے تو وہ زمین میں موجود جو کیچڑ تھا اس میں پھنس گئے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو مختصر سی ویڈیو ہے کہ اس میں کس طریقے سے جو ہے فوجی کیچڑ کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب شنید یہ ہے کہ یوکرائنی افواج ان ٹینکوں کو چھوڑ کر پسپا ہو گئیں، اور روسی فوج نے ان ٹینکوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو اس کو جیسے اردو زبان میں کہتے ہیں کہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے۔ اب یہ جرمن ٹیکنالوجی کی بے عزتی ہو رہی ہے یا کہ یوکرائنی افواج کی، اس کا فیصلہ وقت ہی کرے گا۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے تو 2 روز قبل جو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے بارے میں باوثوق ذرائع نے انکشاف کیا ہے
کہ اس مرتبہ جنرل شمشاد جو کہ جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے، 4 اسٹار جنرل ہیں، انہوں نے اور فضائیہ کے ایئر چیف مارشل ظہیر بابر صاحب اور نیول چیف ایڈمرل اجمل امجد نیازی صاحب ہیں، اور یہ چونکہ سارے کے سارے 4 اسٹار جنرلز ہیں، وہ ایک بات پہ ڈٹ گئے ہیں کہ ملک میں ملک میں جو اس وقت مسئلہ ہے، یہ سیاسی مسئلہ، وہ اس بات پہ ڈٹ گئے ہیں کہ ان معاملات کو قانون اور آئین کے مطابق چلانا چاہیے۔ اور غالباً یہی وجہ ہے کہ شاہ جی کی دال نہیں گل سکی، اور جو پھر مشترکہ اعلامیہ آیا اس میں بھی یہ جو ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال یا الیکشن کا جو معاملہ تھا اس کا کسی قسم کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اب اسی طرح جو آئین کی بالادستی کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کو بھی یہ پیغام دیا گیا ہے کہ آپ قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے ڈٹے رہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور صدر عارف علوی صاحب کو بھی حمایت کا پیغام بھجوایا گیا ہے کہ آپ پلیز قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے جو موزوں قدم ہے اس کو اٹھائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے معاملے میں اگر شاہ جی بے دست و پا ہو جاتے ہیں اور سب کچھ آئین اور قانون کے مطابق ہو جاتا ہے تو پھر یہ اس ملک کی 75 سالہ تاریخ میں ایک بہت ہی بڑا واقعہ تصور کیا جائے گا۔ بہرحال نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، اور اسی طرح جو مولوی حضرات ہیں وہ آرام سے تو بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ وہ اپنی آستینوں میں انہوں نے بہت سارے جو سانپ کہہ لیں یا تیر کہہ لیں چھپائے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے تیر آزما کر دیکھیں گے۔ اب تازہ ترین جو تیر ہے، شنید ہے کہ وہ انتخاب کے لیے جو سپریم کورٹ نے 10 اپریل کی تاریخ دی تھی کہ ایک مطلوبہ رقم جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دے دی جائے، اس کے بارے میں نہ تو کوئی اقتصادی کمیٹی کا جو ہے اجلاس ہوا ہے اور نہ ہی اس بارے میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے۔ بہرحال وزیر اعظم کے پاس ایک ثوابدیدی اختیار ہے، کیا وہ کل تک اس اختیار کو استعمال کر کے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں یا نہیں، یہ پتہ لگ جائے گا۔ لیکن ابھی تک ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو آستین میں چھپا ہوا ایک تیر یا سانپ ہے، وہ اس طریقے سے وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک سپریم کورٹ کے کہنے کے باوجود مطلوبہ رقم جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو ٹرانسفر نہیں کی۔ جہاں تک شاہ جی کا تعلق ہے تو انہوں نے باؤ جی اور نون لیگ اور مریم نواز گروپ کو یہ کھلی چھٹی دے دی ہے کہ آپ اپنے طور پہ جو بھی قدم اٹھانا چاہتے ہیں اٹھا لیں، کہ اور اس بارے میں پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے بھی الیکشن کا التوا ہو سکتا ہے، یا تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے، یا عمران خان کو الیکشن سے باہر کیا جا سکتا ہے، تو شاہ جی نے ان کو کہا ہے کہ آپ اپنے طور پہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے رہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آئین اور قانون کی جیت ہو جاتی ہے اور سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق یہ پنجاب میں اگر الیکشن ہو جاتا ہے صاف اور شفاف، تو صاف نظر آ رہا ہے کہ نون لیگ کا اس علاقے سے جنازہ اٹھ جائے گا۔ اب جو نون لیگ میں اور باؤ جی اور مریم نواز کی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ اگر جنازہ اٹھنا ہی ہے ان لوگوں کا، یعنی نون لیگ کا، مریم نواز کا یا باؤ جی کا، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر کیوں نہ اس جنازے کو دھوم دھام سے اٹھایا جائے، کیونکہ اقتدار کے بغیر نون لیگ اس ملک میں نہیں رہنا چاہتی۔ ان کو عادت ہو گئی ہوئی ہے کہ اگر اس ملک میں رہنا ہے تو اقتدار میں رہنا ہے، تو پھر وہ ہر وہ قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں گے کہ جب ان کا جنازہ الیکشن کے ذریعے اٹھنا یقینی ہو گیا تو وہ ضرور ایسی حرکت کریں گے کہ اگر جنازہ اٹھنا ہے تو دھوم دھام سے اٹھے، اور بے شک ان کے ان اقدامات کے نتیجے میں اس ملک کا بھی جنازہ اٹھتا ہے تو اٹھ جائے۔ یہ ایک انتہائی اعصابی جنگ میں ساری جو ہے نا کشمکش یا کوشش جو ہے وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے،
ابھی تک بہرحال عمران خان اور جو چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے بندیال صاحب اور اسی طرح صدر عارف علوی صاحب وہ بظاہر مضبوط اعصاب کے مالک نظر آ رہے ہیں اور اس طرح پینک میں نہیں ہیں جس طریقے سے ان کے جو مخالفین ہیں وہ پینک میں آ چکے ہیں۔ بہرحال جیسے ابھی بیان کیا ہے کہ جوائنٹ چیف آف سٹاف فضائیہ کے چیف اور اسی طرح نیول کے چیف اور سپریم کورٹ کے جو چیف ہیں، اگر تو ان کے کوئی خفیہ مقاصد یا سیاسی مقاصد نہیں ہیں اور وہ واقعی ملک کے مفاد کے لیے قانون اور آئین کے ساتھ انہوں نے کھڑے رہنے کا فیصلہ کر لیا اور اس بات پہ ڈٹ گئے ہیں، تو پھر یہ ساری چیز اس ملک کے لیے بہرحال ایک باد نسیم کا خوشگوار سا جھونکا لگتا ہے اگر یہ واقعی ایسا ہے، اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس گلستان کا پھر انجام بھی اچھا کر دے۔ آمین۔